پاکستان میں جرم بہت بڑھ گیا ہے، لوگ غیر محفوظ ہیں، کرپشن عام ہے، لیکن آج جو چوری ہوئی ہے وہ اتنی خطرناک، اتنی سنسنی خیز ہے کہ پورا نظام لرز گیا۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نور احمد بسمل صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب چوری ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج نور محمد بسمل صاحب کے چیمبر سے 2 عدد سیب چوری ہو گئے ہیں اور 1 ہینڈ واش، اور اس خوفناک واردات کا مقدمہ بھی تھانہ اسلام پورہ لاہور میں درج ہو چکا ہے۔ تھانہ اسلام پورہ میں باقاعدہ FIR، تحقیقات شروع، تفتیشی افسر تعینات اور سارا سسٹم حرکت میں آ گیا ہے۔ اب کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ سارا نظام سو رہا ہے، یہاں تو سیب بھی محفوظ نہیں ہے۔ مطلب جج صاحب کا چیمبر اور وہاں پر 2 سیب، یہ تو ہائی پروفائل کیس ہوا نا، اس کی تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پہلا غیر معمولی کیس نہیں ہے، اس سے پہلے ایک وکیل صاحب مسجد سے جوتے چوری ہونے کا مقدمہ بھی درج کروا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بائک سے پٹرول چوری ہونے کا بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور گھر سے شیمپو چوری ہونے کا بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بہن اپنے ہی بھائیوں کے خلاف اپنے گھر سے باہر سے گوبر چوری کرنے کا مقدمہ بھی درج کروا چکی ہے۔ پوری دنیا اس وقت شاندار ٹیکنالوجی متعارف کروا رہی ہے اور نئی نئی ایجادات کر رہی ہے، اور ہم ہیں کہ سیبوں کی چوری کے مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی غریب بھوک سے مجبور ہو کر کوئی چیز اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر کھا لیتا ہے تو ہمارے ملک کا سارا سسٹم متحرک ہو جاتا ہے، اس کے خلاف پوری FIR بھی درج کر دی جاتی ہے اور تفتیش کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور فوری طور پر گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جاتی ہیں، اور تمام جو ہے نا وہ قانون کے تقاضے پورے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب بڑے لوگ، ادارے، طاقتور طبقہ بڑی چوری کرتا ہے، بڑی کرپشن کرتا ہے، تو کیس سالوں سالوں جو ہے عدالتوں میں لٹکے رہتے ہیں، اور عدالتیں تاریخ پہ تاریخ دیتی رہتی ہیں، اور عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تحقیقات جاری ہے۔ شاید جرم کی نوعیت بڑی نہیں ہوتی، مجرم کی حیثیت بڑی ہوتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جس نے یہ سیب چوری کیے، کیا وہ بھوکا تھا؟ کیا وہ کوئی ملازم ہوگا عدالت کا، یا کسی نے شراب کی ہے، یا یہ واقعہ ہمارے نظام انصاف پر ایک آئینہ ہے؟ اگر ہینڈ واش چوری ہوا ہے تو اس کا کیا مقصد تھا؟ کہ کیا وہ کوئی سیریل ہینڈ واش چور تھا، یا کہ اس کو صفائی ستھرائی بہت زیادہ پسند تھی؟ یہ سب سوالات اپنی جگہ، لیکن ان سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کے کیسوں میں اتنا وقت، اتنی توانائی اور اتنے وسائل لگا دینا واقعی ضروری ہے؟ یہ کہانیاں مزاحیہ نہیں، بلکہ یہ ہمارا وہ مکروہ چہرہ دکھاتی ہیں جو ہم خود دیکھنا نہیں چاہتے۔ ایک طرف عدالتوں میں لاکھوں کیسز زیر التوا پڑے ہیں، اور برسوں سے انصاف کے متلاشی لوگ عدالت کے باہر لائنوں میں کھڑے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک سیب چوری کے لیے پوری مشینری ایکٹیو ہے۔ یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، یہ نظام کی سمت کا مسئلہ ہے کہ ہمارا نظام کس طرف جا رہا ہے۔ اصل میں چوری سیبوں کی نہیں، چوری وقت کی ہے، چوری وسائل کی ہے، چوری انصاف کی ترجیحات کی ہے، اور سب سے بڑی چوری ہمارے شعور کی ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں کہ کیا اس طرح کے کیسز واقعی درج ہونے چاہیے؟ کیا یہ انصاف ہے کہ سیب کی چوری پر تو فوری ایکشن ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف لاکھوں کروڑوں کے مقدمات جو ہیں وہ برسوں سے لٹکتے رہتے ہیں، ان کا فیصلہ تک نہیں ہو پاتا؟ یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چوری چاہے سیب کی ہو یا سونے کی، چوری چوری ہوتی ہے، اور اس کا احتساب لازمی ہونا چاہیے، اور اس پر FIR اور مقدمہ ضرور درج ہونا چاہیے؟ اس بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کا ایک جملہ اس بحث کا رخ بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔